اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے روحانی واقعات، مشاہدات کسی سے شیئر کرنے چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ دو کیٹیگریز ہیں۔ دو کیٹیگریز سے مراد یہ ہے کہ پہلے وہ جو آپ کو روحانی ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کو کل کیا ہونا ہے وہ پتہ لگ گیا، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ایک کہہ لیں کہ نعمت ہے بہت بڑی، اور ان کی آپ سے بات ہونا۔ یہ ساری چیزیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب دوسروں کی رہنمائی کے لیے، موٹیویشن کے لیے لوگ اپنے واقعات بیان کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایک دفعہ بیان کر دینا از فائن، لیکن بار بار بیان کرنا روحانی خواب، روحانی معاملات جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں، جیسے وہ دیکھیں، میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ۔ یہ پہلی کیٹیگری جو میں نے ایکسپلین کیا آپ لوگوں کو۔ دوسری کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھا، آپ کے مسائل حل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے جو مسائل حل ہو گئے، زیادہ کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ دنیا ہے ابھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دھوکہ کہا ہے، تو ابھی آپ کے سامنے یہ دنیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بس یہ دنیا ہی نظر آ رہی ہے، اور آپ اسی کے پہلے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے مشاہدات یا کیٹیگری نمبر 2 والے ہوئے ہیں کہ آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو گئے ہیں، دنیاوی معاملات، وہ ضرور شیئر کریں آپ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بھی اسی کے ساتھ شیئر کریں آپ جو آپ سے حسد نہیں کرتا۔ ٹرسٹ می، میں آپ لوگ کے سامنے 2 واقعے شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلا واقعہ یہ کہ ایک بہن ہماری کہتی ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور وہ کہتی ہیں اس ٹائم تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ میں یہ آلریڈی ایک واقعہ کوٹ کر چکی ہوں، وہ بہت پرانی ویڈیو تھی اور کافی لوگوں نے وہ سنی، اس لیے آج میں وہ ایکسپلین کر رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی اور وہ بہت خوش تھی، لیکن ان کو بس یہ تھا کہ ان کو تب آئیڈیا نہیں تھا اتنا کہ انہی کی ہوئی ہے، اور وہ ڈر گئیں کہ لوگوں کو میں کیا بتاؤں گی، کیونکہ وہ کہتی ہیں وہ اتنا دین کی سائڈ پر بھی نہیں تھیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ ان کو جو پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا، تو پھر انہوں نے اپنا یہ مشاہدہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ پھر دوبارہ جو آیت پڑھنے سے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے دوبارہ پڑھی، تو ان کو اشارہ ہوا ایک درود پاک پڑھنے کا، لیکن ان کو دوبارہ زیارت ہونا بند ہوگی، ایون وہ اشارے بھی بند ہو گئے، کیونکہ انہوں نے وہ اشارہ بھی لوگوں کو بتا دیا تھا۔ تو پلیز اپنے روحانی مشاہدات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لا کے ایک فرشتہ کھڑا کرتے، اور وہ ان کے سامنے اتنی ساری چیزیں کریں، روحانی کے لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ ہاں بس دین اسلام، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری جتنی بھی یہ دنیا میں غیر مذہبی لوگ ہیں، ان سب کے مذہب کو اسلام پہ لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہر چیز اپنے حساب سے چلے گی۔ دوسرا یہ کہ بہت یہ جن شیاطین لوگ، جو میں وہی کہوں گی ان پریولیج لوگ ہیں، جو ان لکی لوگ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے دوزخ کو بڑھنا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ نیک ہیں، اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہے تو ٹرسٹ میں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اب آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، آپ نے اس میں محنت کرنی ہے، تو آپ لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں سوچا آپ کے بارے میں۔ تو یہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو روحانی معاملات ہوتے ہیں یہ ہر کسی کو نہیں ملتے، اور جن کو مل جاتے ہیں ان کو ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کلیئر کٹ اشارہ ہوتا ہے کہ پلیز آپ اپنے روحانی خواب، روحانی معاملات کسی کو مت بتائیں۔ کیوں؟ جب وہ بتا دیتے ہیں بیچارے ان کو آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے ایک لڑکی کا واقعہ جو آپ لوگ سامنے شیئر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کو مشاہدات ہونا بند ہو گئے، اور وہ کہتی ہیں وہ بہت پریشان ہوئی۔ تو اسی لیے میں آپ سب کے ساتھ بھی یہی شیئر کر رہی ہوں کہ پلیز آپ یہاں پر کیٹیگری نمبر 2 ضرور سب سے شیئر کریں، وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ بھی اسی سے کریں جو آپ سے حسد نہ کرے۔ جیسے یہاں ایک بہن کہتی ہیں، اور آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ کتنا زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ جیسے حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بھی اپنی درود پاک پڑھنے کی تعداد کچھ حد تک بیان کی، اور باقی کا اس سے زیادہ میں کتنا پڑھتا ہوں یہ ایک راز ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ درود پاک کی آپ نے سب کو دعوت دینی ہے، درود پاک کے بارے میں آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے اگلے کو، لیکن جو اپنے روحانی معاملات ہیں ان کو پلیز بچا کے رکھیں، ان کا پرچار مت کریں۔ ہاں، اگر آپ کو لگے کہ کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے موٹیویشن لینا چاہتا ہے، جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، تو اس کو ضرور بتائیں کہ اتنا زیادہ درود پاک پڑھ لو تو تمہاری مدد ہو جائے گی،
ٹھیک ہے. لیکن روز ڈیلی بیسس پہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنا پڑھتی ہوں، میں اتنا پڑھتا ہوں اور اتنا زیادہ پڑھتی ہوں اور مجھے میرے جتنے روحانی معاملات ہیں اتنے خواہ. یہ جس طرح دیکھیں حسد، جس طرح نظر بد جو اگر میں حسد کی چلے نہ بھی بات کروں، نظر تو پیار کی بھی لگ جاتی ہے نا، کہتے ہیں اکثر اوقات پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے. تو آپ کو نہیں پتہ کہ نظر آپ کو اگلے بندے کی، دیکھیں ہر انسان چاہے گا کہ اس کو بھی وہ چیز ملے جو آپ کو مل رہی ہے. ہر کسی کو روحانیت کا دل کرتا ہے اس کے پاس ہو، لیکن روحانیت چن کر ہی لوگوں کو دی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس ایک الادین کا چراغ ہو جو آپ کی اتنی مدد کر رہا ہو، تو کیا آپ اس کے بارے میں سب کو بتانا شروع کر دیں گے؟ نہ آپ کو ڈر ہوگا کہ وہ اگر میں سب کو بتاؤں گی یا بتاؤں گا تو لوگ کہیں مجھ سے وہ چھین نہ لیں. بالکل یہی بات ہے کہ چھینے گا کون؟ جو آپ سے حسد کرتا ہے، جس کو آپ کی خوشی عزیز نہیں ہے. بالکل ویسے ہی جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے مشاہدات جو کیٹیگری نمبر 2 ہے وہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا یہ مسئلہ تھا، وہ حل ہو گیا، ہم نے درود پاک پڑھا. اس ٹائم آپ یہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ تب آپ کتنا پڑھتے تھے، لیکن اب کرنٹلی آپ کتنا پڑھ رہے ہیں اور آگے کتنا پڑھنے کا ارادہ ہے آپ کا، یہ پلیز شیئر مت کریں. جیسے میں نے کہا کہ نظر بد ہماری دنیاوی چیزوں کو بھی لگ جاتی ہے، ویسے ہماری دینی جو ایک اعتبار سے لائف ہے اس کو بھی لگ جاتی ہے. دس از ویری ٹرو. تو اپنے روحانی خواب اگر آپ شیئر کرنا بھی چاہتے ہیں، اول تو میں ریکمینڈ کروں گی نہیں کریں کسی سے، لیکن اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپنا نام لے کے مت کریں. کوئی اس طرح واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح آپ لڑکی ہیں یا آپ لڑکا ہیں تو آپ ایسے کریں کہ ایک لڑکی تھی اس کا واقعہ بیان کریں، ایک لڑکا ہے اس کا واقعہ بیان کریں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں اپنی ویڈیو میں ان کے نام نہیں لیتی. کہیں آپ نے مجھے کسی کا نام لیتے سنا ہو کہ یہ فلاں لڑکی ہے اور اس کا نام یہ ہے اور اس کا یہ واقعہ ہے؟ میں نہیں لیتی. کیوں نہیں لیتی؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ان کا جو فیض ہے، ان پہ جو کرم ہے، وہ کسی کی نظر بد کی زد میں آ جائے. اور ٹرسٹ می، اپنے ہی نظر لگاتے ہیں، کسی دور پڑے کے انسان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ سے. جو اپنے ہوتے ہیں پہلے وہی نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے. تو پلیز اپنے جو روحانی خواب ہیں، آپ کتنی تعداد میں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں. دیکھیں جیسے ہم امتحان میں محنت کرتے ہیں نا، ویسے ہی لوگ درود پاک پڑھنے میں بھی محنت کرتے ہیں سٹارٹنگ میں. پھر وہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جیسے جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کو 1000 دفعہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس میں محنت کرتے ہیں. یہ محنت ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹائم مینیج کرتے ہیں. اچھا کس ٹائم میں ہم کس طرح پڑھ لیں گے، کیا کر لیں گے تاکہ ہمارا مینیج ہو. اب کچھ لوگ اپنی نیند قربان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، روحانیت یا کوئی بھی چیز اس دنیا کی کچھ قربان کرے بغیر نہیں ملتا. آپ اپنے امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، بہت ساری انٹرٹینمنٹس قربان کرنی پڑتی ہیں. اکثر اوقات تو ہمارے کیس میں ایسا ہوتا تھا، جب بھی ہمارے پیپرز ہوتے تھے کوئی آ جاتا تھا ہمارے گھر مہمان، اور ہم اس بیچارے مہمان کو باقی لوگ انجوائے کر رہے ہوتے تھے اور ہم بیٹھے پڑھ رہے ہوتے تھے. لیکن پھر اللہ کا شکر ہے کامیابی بھی ملی. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی آپ کہیں کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے تو ہی آپ کو کچھ ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی اچھا ہم قربان بھی کچھ نہ کریں. جیسے ایک ہماری بہن ہے بہت پیاری، وہ کہتی ہے میں جب درود ابراہیمی کی جرنی شروع کی تو وہ کہتی ہے میں نے اپنی نیند قربان کی، کیونکہ مجھے ڈیلی بیسس پہ اتنے زیادہ کام ہوتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ اگر میں ایک جگہ بیٹھ کر نہیں پڑھ رہی درود ابراہیمی تو مجھے بہت ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جب میں ایک جگہ بیٹھ کر یا اپنا سارا فوکس ایک جگہ کر کے پڑھ رہی ہوں یا بے شک چل پھر رہی ہوں لیکن میرا فوکس درود ابراہیمی پر، میں کوئی اور کام ایسا نہیں کر اس میں میرا مائنڈ لگا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے زیادہ جلدی میرا درود ابراہیمی ختم ہو جاتا تھا. اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے اپنی نیند قربان کی. ٹھیک ہے، تو ہم ہر دیکھیں زندگی کے معاملات چلتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں، جو آپ کے ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. ٹھیک ہے، تو حقوق اللہ بھی ہم نے پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں. فرض تو پورے کرنا ہی ہے نا، نمازیں تو نہیں چھوڑ سکتے آپ. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی اگر اولاد ہے، آپ کے خاوند ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، یا آپ پڑھ رہے ہیں، تعلیم کے لے رہے ہیں، کچھ بھی ہے، تو وہ سب چیزیں بھی تو آپ نے کرنی ہے نا، ان کا بھی تو جواب دینا ہی ہے. اسی لیے میں آپ سب سے یہی شیئر کروں گی کہ آپ جو بھی اپنی لائف میں کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو درود پاک کی دعوت. اچھا یہاں پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہمیں کسی کو اپنے مشاہدات نہیں بتانے تو اب ہم کیا کریں گے، ایسا نہیں ہے. آپ نے بہت سارے یوٹیوب کے چینلز دیکھے ہیں اور میرے خود بھی بتاتے ہیں جس میں لوگوں کو بہت زیادہ روحانی باتیں بتاتی ہوں، لیکن میں کسی کا نام نہیں لیتی. اور سب سے زیادہ جو مسائل ہیں لوگوں کو دنیا کے سب سے پہلے حل کرنے کے پڑے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے پہلے دنیا کے مسائل ہیں. اگر دنیا کے مسائل بھی آپ کو درود پاک کی طرف لے آئیں، بہت بڑی کامیابی ہے آپ کے لیے، کیونکہ لوگ تو دنیا کے مسائل میں گر کے نشے کی لت میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن آپ درود پاک کی سائٹ پر آ کے تو کیا ہی بات ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا آپ پہ.
تو اسی لیے میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اس میں ایک ڈفرینس بھی رکھنا ہے آپ نے، کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے مشاہدات نہیں بتانے، ٹھیک ہے ہم نے اپنی پڑھنے والی درود کی تعداد نہیں بتانی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ہم سے پوچھ لے کہ آپ کتنا پڑھ رہی ہیں یا آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو ہم نہ ہی بتائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بڑے طریقے سے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. جیسے ایک انسان اگر روز کی تعداد میں درود ابراہیمی 1000 پڑھ رہا ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے اس کا 2000 بھی کمپلیٹ ہو جائے، تو آپ کو 2000 بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں جی میں کوشش کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ میرا 1000 مکمل ہو جائے. کیا نہیں کر رہے آپ اس میں کوشش؟ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری آپ نے گائیڈ ضرور کرنا ہے اگلے کو. یہ بھی ڈر کے نہیں بیٹھ جانا اب ہم نے کیسے بتائیں، ہمیں تو نظر لگ جائے گی. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے یہ جو کیٹیگری نمبر 2 ہے کہ ہاں جی میرا یہ مسئلہ تھا، یہ حل ہو گیا، میں نے یہ درود پڑھا، یہ بتانا ہے آپ نے. یہ نہ بتائیں بے شک کہ کرنٹلی آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یا بتانا بھی ہے اگر کوئی پوچھ لے اسپیشلی تو وہ میں نے بتا دیا آپ نے کس طریقے سے ایکسپلین کرنا ہے. بس جھوٹ نہ بولیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ کہ سچ بھی رہے اور اگلے بندے کو آئیڈیا بھی تھوڑا بہت ہو جائے، اور وہ خود، ہمارا مین مقصد ہے اگلا بندہ بھی پڑھے نا. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ادھر سے بھی سنتے ہیں، ادھر سے بھی سنتے ہیں، ادھر سے بھی سنتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھی خاصی نظر لگا کے چلے جاتے ہیں. تو کائنڈلی اس میں ڈفرینس رکھیں. لیکن اپنے روحانی خواب، اگر آپ کو اشارہ ملے کہ اس کو شیئر کرو، جیسے کچھ روحانی خواب آتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے، اشارہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تو وہ آپ بتائیں. جیسے ایک خواب تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سسٹر کے آئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کی بہن بیمار تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے ایسے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھیں. آئی گیس 7 ٹائمز ہے اس میں، اور 70 ٹائمز اس کے اندر پر یا وہابو پڑھنا تھا. تو یہ اس طرح میں اس کے بھی انشاء اللہ تعالیٰ پکچر شیئر کر دوں گی، کوشش یہی کروں گی. تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ جو خواب میں اشارہ دیا جائے کہ اگلوں کے ساتھ شیئر کرو، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. پھر آپ نے اس میں تو آپ کے لیے کوئی ڈفرینس ہے ہی نہیں نا، وہ تو کرنے ہی ہیں آپ نے ایسے خواب. یا پھر کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مسائل کے حل بیان کرنا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ روحانیت چاہتے ہیں آپ یہ پڑھیں، لیکن اپنی کیٹیگری ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز ان باتوں کا خیال رکھیں. لیکن دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ اس دھوکے میں مت آ جائیے گا کہ اگر ہم اپنے مشاہدات شیئر نہیں کر سکتے، دنیاوی مشاہدات آپ شیئر کریں لیکن اپنے روحانی مشاہدات کو چھپا کر رکھیں. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی دعوت ہی نہ دیں. تو پلیز ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ درود پاک پڑھنے کی دعوت ہم نے دینی ہی دینی ہے، لیکن ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہمیں نہیں بتانے اپنے روحانی مشاہدات. اگر کوئی ہم سے پوچھ لے آپ کتنی تعداد پڑھتے ہیں تو سچ بتائیں، لیکن ایسا سچ ہو جس سے آپ کا پورا سچ بھی نہ نکلے اور جھوٹ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہی بات اینڈ میں کروں گی کہ پلیز اپنے آپ کو، اپنے روحانی خوابوں کو اگر اشارہ ملے کہ ایکسپلین کریں تو وہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں. وہ لازم ہے آپ پہ، وہ فرض ہے پھر آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال سے میں نے بہت ڈیٹیل سے ہر چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ کن خوابوں کو، کن واقعات کو، ایون مراقبہ جو لوگ کرتے ہیں اس میں بھی لوگوں کو خواب کے علاوہ بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ بیان کریں آپ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے کچھ واقعات شیئر کی ہیں. سو آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.